والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: تلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالمؤمنين خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالشباب. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ رمضان المبارک کی دوسری تاخیرات میں حاضر ہیں. تاخیرات یہ شب قدر کی تلاش کے لیے حضور علیہ السلام نے ہمیں جاگنے کو کہا. جاگنا صرف جاگنا نہیں ہے، جاگنا تلاش کرنے کے لیے ہے. اگر کوئی جاگے اور صرف جگتا رہے، اس نے یہ طے کر لیا فجر تک جگنا ہے. چاہے بات چیت میں جاگے، گیم کھیلتے ہوئے جاگے، چائے پیتے ہوئے جاگے، ریس کرتے ہوئے جاگے، گپ شپ کرتے ہوئے جاگے، زندگی کرتے ہوئے جاگے، لوگ یہ تصور کر لیے جاگنا ہے. اگر کوئی صرف جاگ رہا ہے، اس کے علاوہ مقصد جاگنا نہیں کر رہا ہے، یوں سمجھو کہ اس کا جاگنا بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. رب قائم لیس له من قیامه الا التعب، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. کچھ لوگ روزہ رکھیں گے، سوائے بھوک کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. کچھ لوگ رات جاگیں گے، سوائے تھکان کے کوئی نصیب نہیں ہوگا. ایسی بد نصیب جماعت میں ہم شامل نہ ہوں، اسی لیے ترغیبی بات رکھی جاتی ہے تاکہ ہم لوگ آج کی رات میں کرنے والے اعمال کریں، ترتیب بنائیں دوستوں کے درمیان. بھئی میں تھوڑی دیر جاگتا ہوں، تو تھوڑی دیر آرام کر. میں جا کر کیا کروں گا؟ میں جا کر صلاۃ التسبیح پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، میں ذکر و اذکار کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا،
اور میں جب تھک جاؤں گا تجھے جگہ دوں گا، تو اٹھ کر عبادت کر، پھر تو جب تھک جائے مجھے جگہ دیا کرنا، میں اٹھ کر عبادت کروں گا۔ یہ ہے شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارے، ٹولی ٹولی بنا کر گپ شپ کرتا رہے، سڑکوں پہ ہنگامہ کرتا رہے، بے وقوفوں کی طرح حرکتیں کرے اور پاگلوں کی طرح کام کرے، ایسے نوجوان شب قدر کے لیے دھبا ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے دھبا ہے، بلکہ ملت اسلام کے لیے دھبا ہے، بلکہ یوں سمجھو ان لوگوں نے ہماری تشخص کو خراب کیا، انہوں نے ہمارا نام تباہ کر دیا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہر شب قدر میں، ہر شب برات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پاگل نوجوانوں کی وجہ سے ماؤں کو زندگی بھر رونا پڑتا ہے، کچھ پاگلوں کی وجہ سے باپ کو زندگی بھر رونا پڑتا ہے۔ آج دسترخوان پر کھانا کھا کر ہم لوگ آ رہے ہیں، کہتے ہوئے کسی نے کہا حضرت وہ جو 4 سال پہلے انتقال ہوئے تھے 2 نوجوان، اس میں ان کا بھی ایک بچہ تھا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی حرکت آپ کرتے کیوں؟ کل 2 نوجوانوں کی جنازے کی نماز پڑھی گئی جو ایک ہی بائک میں سوار تھے اور گلی میں 150 کی سپیڈ پر چلے مر گئے۔ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ ہم لوگوں کو رمضان مبارک میں موت اگر نصیب ہو جائے، شہادت، ارے بھائی موت نصیب ہو تو شہادت، خودکشی کو شہادت نہیں کہتے، اسے خودکشی کہتے ہیں۔ جو گاڑیوں میں جا کر مرتے ہیں، جو سڑکوں پہ جا کر مرتے ہیں، جو فلور سے گر کر مرتے ہیں، جو اپنی حماقتی سے مرتے ہیں، اپنی بے وقوفی سے مرتے ہیں، اپنی عیاشی میں مرتے ہیں، اپنی آزادی میں مرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات میں مرتے ہیں، کیا ان کو شہید کہا جائے گا؟ ان کو شہید کہا جائے گا؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت میں مرے، جو اللہ کی رضاعت میں مرے، جو اللہ کو مناتے ہوئے مرے، اور جس سے موت نہیں چاہی، موت آ گئی۔ کیسے موت آئی؟ اللہ کی عبادت کرتے کرتے، اللہ کے راستے میں جاتے جاتے، اللہ کے راہ پر اپنے آپ کو لاتے لاتے اس نے انتقال کر دیا، تب اسے کہیں گے شہید ہوا۔ لیکن ریسنگ میں مرے، نفسانی خواہشات میں مرے، کسی اداکار کی ایکٹنگ میں مرے، اسے شہید کہیں گے۔ اور آج نوجوانوں کے درمیان یہ بات چلتی ہے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ کون شہید ہوئے؟ چھتری کاما کر کو مرے تو شہید دے؟ اللہ تعالیٰ کا شہادت کا دروازہ اتنا آسان کر دیا اور اتنا سستا کر دیا؟ تم زندگی بھر نفسانی خواہشات کرتے رہو اور زندگی بھر نالائقی کام کرتے رہو، زندگی بھر اللہ کے نمک حرامی کرتے رہو، مسجد سے دور رہو، ماں باپ کو ستاتے رہو، بددعا لیتے رہو، اور جب مرو تو شہادت کی موت مرو۔ اتنی سستی نہیں ہے شہادت۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شہادت مانگی، یا اللہ میرا جیو چاہتا ہے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں۔ کسی روایت میں 5 بار، کسی روایت میں 7 بار، کسی روایت میں 9 بار، کسی روایت میں 11 بار سرکار نے شہادت کی تمنا کی ہے، اور ہم لوگ اسے کہتے شہادت۔ فجر نہیں پڑی، مر گیا شہید، واہ! ایسا ہی ہوا کہ ہم تسلی کے لیے چلو گئی شہادت، اب ہم وہاں ہنگامہ نہیں کرتے جہاں پر میت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تم لوگوں نے جو گاڑی خریدی ہے وہ گاڑی کون سی؟ جلدی مرنے کی گاڑی۔
یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو خواہش سے جلدی مرنے کی گاڑی خرید لیتی، ایسی گاڑی خریدو جو جلدی پہنچا دے ہمیں. وہ کہاں پہنچائے اللہ جانے، لیکن پہنچا دے کہیں نہ کہیں. ماں باپ زندگی بھر تم پر تمنا باندھ کر بیٹھے رہتے ہیں، میرا بیٹا بڑا ہوگا، خاندان کو سنبھالے گا، اپنے بہنوں کو سنبھالے گا، اپنی نسل کو سنبھالے گا، اپنے بچوں کو سنبھالے گا، خاندان کا نام روشن کرے گا. اور اللہ ماشاءاللہ بنگلور کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، انگلی سے تم گن سکتے ہو ایسے نوجوانوں کا نام جس سے خاندان کو کا نام روشن کیا ہو، بنگلور کا نام روشن کیا ہو، محلے کا نام روشن کیا ہو، علاقے کا نام روشن کیا ہو، اور اپنے استاد کا نام روشن کیا ہو، کالج کا نام روشن کیا ہو. ایسے بہت کم نوجوان ملیں گے، تباہ کرنے والے زیادہ نوجوان ملیں گے. سب سے زیادہ نوجوان اس وقت تباہ ہیں اور ان کے پیچھے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سنو. یہ کہ ہماری ماضی اور یہ کہ ہمارا مستقبل اور یہ کہ ہمارا حال جس کو کہتے ہیں پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ. یہ کہ پاسٹ اور یہ کہ فیوچر اور یہ کہ پریزنٹ. آپ لوگ ہمارے فیوچر ہو، تم لوگ اس امت کے فیوچر ہو، تم خاندان کے فیوچر ہو، تم ماں باپ کے فیوچر ہو، تم اس ملت اسلامیہ کے فیوچر ہو. آج کا صدر جب اپنی صدارت سے اترے گا کل تمہیں صدارت دی جائے گی. آج کا سیکریٹری جب سیکریٹری سے اترے گا کل تمہیں سیکریٹریت دی جائے گی. آج کے ذمہ دار جب ذمہ داری سے اتریں گے کل تمہیں ذمہ داری دی جائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے نوجوانوں میں جوش ہے، ہوش بالکل نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کی تابع دار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں enjoy your freedom, enjoy your freedom, enjoy your freedom. ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، کوئی ہمیں بیٹھو نہ کہے، کوئی ہمیں کھڑو نہ کہے، کوئی ہمیں اٹھو نہ کہے. ہم کسی کے تابع دار نہیں رہیں گے. ہم اپنے من کے چلن ہوں گے، ہم من چلن پر چلتے رہیں گے. کوئی کہتا ہے ہم اسے قرار سے رہنے نہیں دیں گے. چنانچہ ان لوگوں کو وہ لوگ دشمن سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ دوری رکھتے ہیں جو لوگ ان کو نصیحت کرتے ہیں. ناصح نصیحت نہ کر، دل میرا گھبرائے ہے، میں سمجھوں گا دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. ہر ایک نوجوان کا یہی حال. بس بہت ہوگا تمہیں بولو سو کیا بھی بولو لوگ کو امی بس سے آئندہ تو کیا طریقہ ہے یہ. اتنے بے ادب لوگ ہو گئے ہیں اس زمانے میں، زمانہ ہی بے ادبوں کا چل رہا ہے. نہ علماء کا ادب، نہ بڑوں کا ادب، نہ استاد کا ادب، نہ خاندان کے سرپرستوں کا ادب، نہ نصیحت کرنے والوں کا ادب، نہ سمجھداروں کا ادب، کسی کا ادب نہیں. جس کی وجہ سے ہم زندگی میں برکت نہیں پا رہے ہیں. زندگی میں برکت کیوں نہیں؟ سکون کیوں نہیں؟ چین کیوں نہیں؟ راحت کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس لیے ہے دعا ہی نہیں لیتے. دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہنے سے کسی کو دعا نہیں مل جاتی. دعا کے لائق بنو. دعا تو ہم کریں گے، دعا جاری دیکھ رہی یہ دلیندر کو دعا کریں سو واپس ہوگی دعا. ہمیں دعا کرے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اب وہ دعا جاتی کس کے واسطے دعا کرے؟ حضرت دیکھتی انہیں واپس آتی. دعا جاری دیکھ رہی واپس آ رہی، جاری دیکھ رہی واپس آ رہی. دعا کے لائق رہے تو نہ لگنے، سب نالائق ہے، دعا کہاں سے لگے گی؟ دوسری بات، جہاں پر اس کے حق میں دعا جا رہی ہے وہاں ماں کی بد دعا گئی ہے، باپ کی بد دعا گئی ہے، سرپرستوں کی بد دعا گئی ہے، بھائی کی بد دعا گئی ہے، بہن کی بد دعا گئی ہے. اب اللہ کے پاس ایک طرف مولویوں کی دعا، ایک طرف دوستوں کی دعا، ایک طرف بیوی کی دعا، ایک طرف سسرال والوں کی دعا، اور ایک طرف ماں کی بد دعا، باپ کی بد دعا، بہنوں کی بد دعا، دوستوں کی بد دعا. دونوں جا کر اللہ کے پاس کھڑے ہو گئے. اللہ تو اللہ ہے،
ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تو انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے دیکھا یہ بندہ کس کا مستحق ہے، دعا کا ہے، بد دعا کا ہے، دعا کا ہے تو کتنے بھی بد دعا کر لو بد دعا نہیں لگے گی۔ جیسے میں بچوں کو پڑھانے کے زمانے کا، اگر بچوں کی بد دعا لگتی تو استاد سب مر جاتے، حضرت کو جلابہ ہو جانا، حضرت کو بخار آ جانا، حضرت کا انتبی گر جانا، حضرت کو جاتے بھی ہو جانا، سوا مدرسے کو نہیں آنا، ہمیں لوگا مزہ کرنا۔ بد دعا حضرت کو لگتی ہے، لگانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی لگانے، دعا بھی لگانے والا کون؟ بد دعا لگانے والا کون؟ کسی کی بد دعا کرنے سے بد دعا لگتی نہیں جب تک کہ بد دعا کے کوئی مستحق نہ بنے۔ یہ سمجھ جاؤ۔ کہا بھائی رمضان میں بد دعا دیے، کون دی انہوں؟ ان کی بد دعا لگتی نہیں، کیوں؟ یہ تو دعا کا لائق انسان ہے۔ کوئی انسان دعا کا لائق ہو، اسے پوری دنیا مل کر بد دعا کرے، اسے بد دعا نہیں لگی۔ کوئی انسان بد دعا کا لائق ہو، پوری دنیا مل کر دعا کرے، اسے دعا نہیں لگے گی۔ سب مل کر لو اجتمعت الامہ علی ان یضروک بشیء فلا یضروک الا ما كتب اللہ لک ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلا ينفعوك إلا ما كتب الله إليك رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ حضور نے فرمایا اے عبداللہ سن، پوری دنیا مل جائے تجھے نقصان پہنچانے کو، اللہ کا فیصلہ تجھے نفع پہنچانے کا ہو، پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر سب مل جائے تجھے نفع پہنچانے کو، اللہ کا فیصلہ تجھے نقصان پہنچانے کا ہو، سب مل کر نفع کی کوشش کرے، اللہ تجھے نفع نہیں پہنچائے گا، تجھے نقصان ہو کر رہے گا۔ اور ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ جسے منانا اسے نہیں مناتے۔ شادی میں چچا تمہیں کیا بول رہے؟ ٹھیک ہے با، پھر بھی ذرا سوچ کو کر رہے۔ تایا تمہیں کیا بول رہی؟ ٹھیک ہے جی، شادی تمہیں کر رہی سو چچا کر رہی، تایا کر رہی، سب کی رائے۔ ایک لڑکی بیچاری کو سب جنے گھر کو دھورتی سو، تایا بھی، چچا بھی، خالہ خلی بھی، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ بے حیا بے شرم لوگ۔ قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، لڑکے کو دیکھنے کا حکم ہے، نہ کہ پورے خاندان کے لڑکوں کو۔ نہیں بھیا کو ہمارے پسند نہیں کرتے۔ واہ، عزت کرنے کی وجہ کیا؟ ہمارے دادا کو کیا کی پسند آئی نہیں بھائی؟ تمہارے دادا کے پسند سے کیا تعلق؟ لڑکے کو پوچھو تجھے پسند ہے کہ نہیں؟ دادا کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ نانا کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان کی بے لڑکے کو پسند ہے، چپ لڑکے کو پسند، ہم نہ پسند ہے، قصہ ختم۔ اب یہ الگ چیز ہے، جو لڑکا جتنا خبیث دماغ کا ہوگا اتنی خبیثہ کو چنے گا۔ سن رہے ہیں؟ جتنا طیب دماغ کا ہوگا اتنا طیبہ کو چنے گا۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث مرد خبیثہ کو چنے گا، اللہ خبیثہ کہنا کیوں؟ ان دونوں کی خمیر ملتی سو، دلندر کو دلندرنی، چھتری کو چھترینی، لوفر کو لوفری، چنکھوں کو چنکھوی۔ کیوں؟ یہ چاہتا وہی ہے میں بھی چنکھاؤں، میرے ساتھی نے بھی پیچھے بیٹھ کر چنکھائے، دو جنے چنکھاوا پھرتے یہ رکھتی گاڑیاں میں۔ یہ صاحب فیصلے کو آئے، کہنے لگے حضرت بس ہوگا، حضرت بس ہوگا، حضرت کی بھائی کا فیصلہ؟ کہنے لگے انہیں ہے نا 3 سال ہوا شادی کر کو، ہر دن باہر لگ جاؤ کتی، ہر دن باہر، کنگال ہو گیا ہوں میں نے اسے کہا باہر لے جا کو سو تمہیں رشتہ جوڑے سو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو عادت آپ نے ابتدا میں تمہاری بیوی کی ڈالی
وہی عادت جنم کی عادت جنازے تک. 2 جنے چن کھانے کو پھرے نہیں، وہ چن کھانے کی عادت پر کو ہے. سو اگر روز اول دیکھو جی، شادی سے پہلے تک چن کھانا اچھا دکھتا، شادی کے بعد ہرگز نہیں. کبھی کبھار ویکلی ونس گئے ٹھیک ہے، ورنہ گھر میں پکوان کرو، گھر میں پکاؤ، گھر کی زینت بنو، گھر کی عزت بنو. یہ باہر گھومنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. شادی سے پہلے ہم آوارہ تھے، شادی سے پہلے ہم بے وقوف تھے، شادی سے پہلے ہم بے حیا تھے، شادی سے پہلے ہم بے شرم تھے، شادی سے پہلے ہم لوگ چوری چوری سے ملتے تھے. اب شادی ہو گئی، تم خاندان کی عزت ہو، تم خاندان کی عزت ہو. ہمارے خاندان کی عزت نیلام ہونے نہ دو، تم گھر میں رہو. اور دوسری بات سنو، میرے ہونے والے بچوں کی ماں ہو، ماں جتنی حیا والی بچے اتنے حیا والے، ماں جتنے تقوی والی بچے اتنے تقوی والے، ماں جتنی دیندار بچے اتنے دیندار، ماں جتنے وہ گناہ سے پرہیز کرے گی اتنے بچے گناہ سے پرہیز کریں. یہ ہے ماضی. بچوں کو میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، بھئی ہمارے یہاں بچوں کو سدھارو، بچوں کو سدھارو، بچوں کو سدھارو. میں کہتا ہوں بچوں کو سدھارنے سے پہلے بچوں کے سرپرستوں کو بھی سدھارو. انہیں کیا بولتا ہے بے شرم آدمی کیا جد میں سب کے سامنے بیڑی پینے نہیں دیا. نہیں حضرت ہمارے باوت سکھائے سو بتا کہ وہ پونی پینے کو لے بیٹا کیا وہ اکرام ذرا لے ایک بھی مار کو پھینک دا. میں تو مارنے والا تو تھا نہیں، انہوں نے مجھے تنڈ بیڑی بنا دیا. بیڑی پینا تنڈ بیڑی دینا، بیڑی پینا تنڈ بیڑی دینا، بیڑی پینا تنڈ بیڑی دینا. اب وہ تنڈ بیڑی مار مار کے میں بھی بیڑی ماسٹر بن گیا. ارے یہ جو ماسٹر بنا وہ کس کی وجہ سے بنا؟ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے جناب. آپ نے ان کی تربیت ایسی کی ہے، جس طرح تربیت کرنی چاہیے اس طرح آپ نے تربیت نہیں کی. آپ یلبوڑ باپ ہیں. کیا مطلب؟ باپ بننا سیکھا نہیں. کس طریقے سے باپ بن کر تربیت کی جاتی ہے؟ باپ مشفق ہوتا ہے، باپ مربی ہوتا ہے، باپ معلم ہوتا ہے، اور باپ رقیب ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے. جہاں پر باپ شفقت سے معاملہ کرتا ہے وہاں تربیت ہے. زبان کنٹرول رکھو. آج کے باپوں میں اتنا دم نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو فجر کو اٹھا سکے. آج کے باپوں میں اتنا دم نہیں کہ اپنے بچوں کو فجر کو اٹھا سکے. کیا مطلب؟ تم تو آپ اپنی اولاد سے ڈر رہے ہو. جس اولاد کو تم نے کھلایا، جس اولاد کو تم نے پلایا، کیوں؟ آپ نے اس کی تربیت روز اول سے نہیں کی. اب کہاں سے سدھرنے والا؟ اب تو پختہ ہو گیا ہے. اس سے میرے عزیز بھائیوں، ہمارا ماضی کو سدھارنا ہو، ماضی کے لوگوں کو بھی سدھارنا پڑے گا، تب جا کر حال سدھرے گا، ورنہ حال بے حال ہوتا رہے گا. کیوں؟ ہم تو اولاد کو، جیسے مکتب کے جلسوں میں اکثر کہا کرتا ہوں، بچوں کو ہم سدھار دیے. چلو بچوں کو سدھار کر ہم نے گھر بھیجا، جاؤ بچوں جاؤ. گھر جاتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو. اب بچے گئے، جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا. امی سیریل دیکھنے کو بیٹھی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. وہ کون سے آنسو؟ خبر و حشر کے خوف سے آنسو بہنے کے سو. کون سے آنسو؟ وہاں سیریل میں کوئی ایسا ڈرامہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے محترمہ رو رہی ہے. انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ارے سلام کرا کے دوسرے باندھ رہا تو اندر. امی کیا ہوا؟ انہیں پریشان ہو اندر آ کے دیکھا تو امی بولے کہ کیا دیکھو لڑکی، کیا دیکھ کر رو رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارا تربیت ہم نے کی، ماں کی تربیت نہیں ہوئی. تربیت ہم نے کی، بچوں کی تربیت، باپ کی تربیت نہیں ہوئی. نتیجہ کتنے بھی بچوں کو آپ ولی بنا کر بھیجو، وہاں جا کر ولی بن جائے گا. کیوں؟ ولیوں کا ماحول.
وہاں جو ماحول ہے بے دینی کا ماحول، بے دینی کے ماحول میں بچہ دیندار کیسے بنے گا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیک ہوتا ہے، ہر بچہ پاک ہوتا ہے، ہر بچہ صاف ہوتا ہے، ہر بچہ سدھرا ہوا ہوتا ہے، ہر بچہ اسلامی فطرت پر ہوتا ہے، لیکن ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ماں باپ اپنے اولاد کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، وجہ انہوں نے خود تربیت نہیں پائی، خود آزاد بچوں کو بھی آزاد بنا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دیندار بچہ، حافظ قرآن بچہ، قرآن پاک میں بہترین نمبر لینے والا بچہ، نعت پڑھنے والا بچہ، اسے کھڑبوت بنا دیا۔ کون؟ والدین۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دیندار بچوں کو دیندار بچیاں تلاش کرو۔ ارے بھائی سن رہے نہیں سن رہے؟ دیندار بچوں کو کسے تلاش کرو؟ دیندار بچیاں، دیندار بچیوں کو، دیندار بچے تہجد گزار، اور اس کا شوہر ڈھکلے کو بھی سجدے میں گرتا نہیں، ریورس آ جا رہا۔ ہاں، جس طرح بعض لوگوں کی لاش، فرعون کی لاش زمین قبول کری کیا؟ اٹھا کو پھینک ڈالی نہیں، انہیں سجدے کو جانے تیار نہیں، زمین کو ماتھا ٹیکنے کو تیار نہیں، اور اسے آ کر تہجد گزار بچی، اس بچی نے کارگزاری سناتے ہوئے کہا میرا شوہر پیوٹ ہے اور میں جب نماز میں رہتی ہوں سجدے میں لات مارتا۔ اٹھ گئے جا کو چاہ بنانے کا، اٹھ گئے جا کو، کس کا؟ سجدے میں۔ ایسے حرام خوروں کو نکاح کرا کر دیتے ہوتے، پھر لوگوں کو کیا ہونا؟ خالی کتنا کماتا بچہ، کتنا کماتا بچہ، کیسا کماتا وہ پوچھو جی گلخن، چوری کر کو کماتا، ڈاکو ڈکیت ڈال کو کماتا، دوسرے کے اوپر دبدبا ہو کو کیسا کماتا، پہلے وہ پوچھو کتنا کماتا نہیں، کتنا کماتا اصل نہیں ہے، کیسا کماتا اصل ہے۔ کتنے لوگ چاہیے چور، لفنگے، غنڈے، ظالم، اور یوں سمجھتے ہیں دبدبے میں روک ڈال کو دے، اتنا اللہ کو دے ڈالنا، وہ ان کی روک داری میں پیسہ، انہیں جو مرتے ہیں نا انتہائی خطرناک موت مرتے ہیں، ظالموں کی موت انتہائی خطرناک ہوتی، یاد رکھنا، اور ہمیشہ یاد رکھو تمہاری روک داری چلے گی زیادہ دن، ایک بار اگر کوئی پلٹا کر تمنا مخصوص جگہ پر لات مار گیا، قصہ تمہارا چیپٹر کلوز، تمہارا پورا دبدبا ختم، تمہارا پورا ختم ہو جائے گا۔ اور تم نے کیا سمجھا ہمیشہ تمہارا دبدبا چلے گا؟ ارے فرعون کا نہیں چلا، حامان کا نہیں چلا، نمرود کا نہیں چلا، شداد کا نہیں چلا، عتبہ اور شیبہ، ابو جہل ابو لہب کا نہیں چلا، تمہارا چلے گا ہمیشہ کے لیے؟ اسے تمہیں لوگ پونجی بنا کر، کیپٹل بنا کر، مال کما کر جو عمارت بن رہے ہو، اس عمارت میں جن لوگوں کو پال رہے ہو وہ لوگ تمہیں لات مار کر تمہارے بڑھاپے میں نکال دیں گے باہر۔ کیوں؟ حرام کا پیسہ حرامیوں کو پیدا کرتا ہے۔ لکھ کر رکھ لو، لکھ کر رکھ لو میرا جملہ کوئی نہیں کہے گا، اگر کوئی کہے گا تو وہ صحیح کہا۔ حرام کا پیسہ کسے پیدا کرتا ہے؟ بولو، حرامیوں کو۔ نوٹ دا پوائنٹ، حرام کا کھا کر کون پیدا ہوتا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ وہ حشر کرے گا، لوگ دیکھیں گے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، کمانا کمال نہیں ہے۔ میں نے قبول کیا جب تم نے کہا اپنے بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، تو ان کی تم پر ذمہ داری ہے حلال کھلانا۔ جب تک حلال نہیں کھلاؤ گے ان کی تربیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم معاشرہ سدھارنا چاہتے ہو
اپنے ماضی کو سدھارنا چاہتے ہو تو حال میں کرنا کیا؟ من اکل طیبا وعمل علی سنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. رمضان آیا ہم سب کو جنتی بنانے کے لیے. کیوں آیا بھائی؟ ارے بولو کیوں آیا؟ جنتی بنانے کے لیے آیا. ارے جنتی بنو جنتی بنو جنتی بنو. جیسا اعلان ہوتا نہیں دلی چلو، بمبئی چلو، قدس صاحب مکان چلو، ہوتا کہ نہیں ہوتا اعلان؟ کڑپا چلو، اعلانات ہوتے ہیں چلو چلو چلو. تو اسی طریقے سے رمضان آیا جنت چلو جنت چلو جنت چلو. لیکن چلنے سے پہلے کیا کرو؟ من اکل طیبا، پاک کھاؤ. اس لیے کہ جنت میں پاک لوگوں کی جگہ ہے، ناپاک لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. پلید اگر کوئی بھی گندا آدمی آ گیا مسجد میں آنا چاہ رہا، ہمیں داخلہ ہونے دیں گے کیا؟ نکالو اسے، نکالو نکالو اسے. بنے گے نہیں بنے گے؟ گندے انسان کو خضوع زینتکم عند کل مسجد، مسجد آؤ پاک صاف ہو کر خوبصورت ہو کر آیا کرو، بدصورت کے ساتھ مت آیا کرو. کھٹی لنگی بعض لوگوں کے پاس مسجد کو آنے کے واسطے کھٹی لنگی، کھٹا پیجامہ، کھٹے بنینا، کھٹی ٹوپیاں شکل بھرتی. مسجد کا آتے سے دیکھے تو چمبو شکر ایسا کا آتی ہے جی. جو شکل میں تمہیں مسجد کو آ رہے وہ شکل میں سسرا ہو جاتی گا تمہیں کیا بھی صورت میں لگا سو مسجد کو. مسجد کو آتے ہو کیسا آنا؟ وقار کے ساتھ ڈھنگ سے دیکھے تو دل خوش ہو سکا. ایسے ڈریسیں آ رہی کون ان آفیسر ایسے سی آفیس کرتی تو لنگی میں 26 سوراخ، چپلان دیکھے تو فقیراں پہن رہے ہو چپلان پہننے کو. آتے وقت مسجد میں ڈھنگ سے آنا نہیں آنا. خضوع زینتکم عند کل مسجد. مسجد کی عزت کرو، مسجد کی قدر کرو، مسجد کے وقار باقی رکھو. تو جس طرح گندے کو ہم مسجد کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے. حشر کے میدان میں اللہ تعالی سور جب پھونکیں گے اس سے پہلے اللہ پوری مسجدوں کو اٹھا کر مسجد جنت میں منتقل کر دیں گے. پوری مسجدیں کہاں رہیں گی؟ ارے بولو بھی کہاں رہیں گی؟ ہم سب اب کہاں جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اندر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے جو فرمایا میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے. چنانچہ ترکی کے اور دیگر ملکوں کے تمام مسجدوں میں منبر کونے میں ہے. کہاں ہے؟ بیچ میں نہیں ہے ممبر. ممبر پر کہاں ہے؟ میں ان سے پوچھا یہ کہ کونے میں جاتا ممبر محراب بیچ میں ہے، ممبر کونے میں ہے. تو وہ کہنے لگے ممبر اور حجرے کے درمیان جو جنت کا حصہ ہے ہم چاہتے ہیں پوری مسجد جنت کا حصہ بن جائے. حضرت انور شاہ کشمیری نے فرمایا رحمت اللہ علیہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے جو بھی مسجد ہے وہ دنیا میں جنت کا حصہ تو ہم کہہ نہیں سکتے لیکن آخرت میں یقیناً جنت کا حصہ ہے. یعنی یہاں بیٹھ کر کون بھی قسم کھایا میں جنت میں فلاں کھا کر آیا ہوں تو اسے ہم لوگ اجازت نہیں دیں گے کہ بھئی یہاں قسم مت کھاؤ. کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے حصے میں اگر کوئی کھجور کھا کر قسم کھائے میں جنت میں جا کر کھجور کھا کے آیا ہوں تو وہ حانث نہیں ہوگا، اس کا قسم غلط نہیں ہے، اس کی قسم صحیح ہے. کیوں؟ وہ یقیناً جنت کا. لیکن جو دیگر مسجدیں یہ حشر کے میدان میں جنت کا حصہ بنے گی. کب بنے گی بے بولو؟ لیکن ہم کہہ سکتے اللہ پوچھے گا، مسجد کو اللہ بلائے گا او مسجد ادھر آ. مسجد آئے گی یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. مسجد سے اللہ پوچھے گا بتا یہ انسان کو تو جانتی ہے کیا؟ تو اسے جانتی ہے کیا؟ اسے تو جانتی ہے؟ مسجد کہے گی ہاں ہاں یہ ویکلی مسلمان ہے. کون سا مسلمان؟
اور یہ منتھلی مسلمان ہے، اور یہ ایئرلی مسلمان ہے، اور یہ ڈیلی مسلمان ہے۔ رمضان کیوں آیا؟ اے لوگوں ریچارج کر لو، کیا کر لو؟ ریچارج کر لو۔ اب ریچارج آفرز for 28 days, for 54 days, 84 days, 56 days, آفرہ yearly 365 days long life۔ اب یہ آفروں کو دیکھو ریچارج کرنا ہے۔ اب ہمیں لوگ منتھلی کر بس با 600 منتھلی ریچارج کرنے کو، عید کا چاند دیکھتے ہی ریچارج ختم۔ نیٹ ورک لگ رہا ہے، اس کی اذان کا نیٹ ورک، دیگر اوقات اللہ کا نیٹ ورک لگتا تھا، قرآن کا نیٹ ورک لگتا تھا، ذکر کا نیٹ ورک لگتا تھا، بیان کا نیٹ ورک لگتا تھا، علماء کا نیٹ ورک لگتا تھا۔ اب نیٹ ورک ہی لگتا۔ بھائی کون آپ معاف کرنا، نہیں پہچاننا آپ کو، نہیں قرآن نے انشاءاللہ آئندہ رمضان میں ملاقات کریں گے۔ یہ میں نماز نہیں، نماز اللہ اکبر، انشاءاللہ ملاقات کریں گے، ذرا بزی ہے۔ میں مسجد ہوں، میں مسجد ہوں، مسجد ہفتے کو جائے، ہفتے کو جانے کا ٹائم چاہیے، ہفتے میں ایک بار تاؤ بجے سے تمنا ریچارج ختم، نیٹ ورک نہیں لگ رہا، اور ادھر لگ رہا ہے ادھر سوئچ آف کر ڈالے پورے دن۔ جبرائیل علیہ السلام بولے اسرائیل علیہ السلام کو، دیکھ با یہ لوگوں کا نیٹ ورک خالی تیرا ایک لگتا ہے، جب تیرا نیٹ ورک لگے کتنا ریپیری دے جائے گی، دے ڈالے پوری ریپیری کے ڈپارٹمنٹ کسے دے ڈالے؟ وہ لوگ لشکر لے لو آتی۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کو بلایا، جاؤ جلدی سے زمین میں مٹی لے کر آؤ، زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ فرشتے اترے، مٹی لیے، زمین رو رہی ہے، بھئی چھوڑا لو، بھئی چھوڑا لو، بھئی اللہ کے واسطے لے جاؤ نو کو چھوڑا ہوگا کہ کیا حضرت بہت، کیا اللہ بہت رو رہی ہے، اللہ کون زمین نکو لے لگ جاؤ، نکو لے جاؤ، بول رہی کیوں جابا، اللہ بہت رو رہی ہے، اللہ بہت تڑپ رہی ہے، اللہ کیوں جابا بہت رو رہی ہے، اللہ کیوں جابا انہوں جا کے لگا دے۔ اسرائیل علیہ السلام پوچھے کیا کرے تھے، لینے لگا جیسے انہیں تڑپنے کو تھی، رونے کو تھی، آپ کا حکم دھلے لگا، انہیں لگا گیا ٹوٹ برابر ہے، روح نکالنے کے لیے ٹوٹ برابر انسان، آپ پرفیکٹ انسان ہے روح نکالنے کے لیے۔ لوگ بچے رو رہی، بیوی رو رہی، خاندان والے رو رہی، سب تڑپ رہی، اسرائیل علیہ السلام بہرے ہیں، اسرائیل علیہ السلام بہرے ہو جاتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں، سیدھا کنے لگو جا تڑپ لے کرو ہو، روتے رہو، بل بلاتے رہو، بے ہوش ہو جاؤ، ہم نہ تمہارے سے کچھ لینا دینا نہیں، لے کر چلتے رہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ لوگ بہت گالیاں دیں گے اللہ مجھے، اسرائیل کی اسرائیل کی اسرائیل کی۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر کسی کا انتقال ہو لوگ کوئی نہیں کہے گے، کوئی انسان یہ نہیں کہے گا اللہ کا فیصلہ ہوا اسرائیل آئے روح لے کر گئے، ایسا نہیں بولیں گے۔ لوگ کہیں گے وہ ہاسپٹل کو تمہیں نہیں جانا تھا جی، وہاں نہیں جانا تھا، وہ ڈاکٹر دلندر برابر نہیں ہونے، اب تک 6 دنوں کو مار ڈالا، یہ 7واں انسان ہے۔ لوگ ڈاکٹر کو بولیں گے، نرسوں کو بولیں گے، دوائیوں کو بولیں گے تمہیں لیٹ کر ڈالے بھی، تمہیں لیٹ کر ڈالے، کسی ایمبولینس کو بولیں گے، لوگوں کو بولیں گے، کوئی نہیں بولے گا کس کو نہیں بولے گا۔ حالانکہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ کا فیصلہ آ گیا موت کا،
یہ ذرا ادھر نہیں ادھر نہیں، روح اللہ لے کر چلتے رہے. یہ ہے ہمارا مستقبل، یہ ہے ہمارا مستقبل. حضرت اسرائیل کو کسی پر رحم نہیں. اسرائیل آئیں گے اپنا کام کریں گے. اس سے پہلے رمضان کہتا ہے ریچارج کر لو. زندگی بھر کے لیے سچے مسلمان بننے کی، سچے مسلمان بن کر، سچے نمازی بن کر، سچے روزے دار بن کر، سچے اللہ کے بندے بن کر. اسی لیے کہا جاتا ہے رمضان آیا بندگی سکھانے، رمضان آیا صبر سکھانے، رمضان آیا مجاہدہ سکھانے، رمضان آیا سادگی سکھانے، رمضان آیا استقامت سکھانے، رمضان آیا ہر حال کی اطاعت سکھانے، رمضان آیا اللہ کا دھیان سکھانے، رمضان آیا اللہ کا اپنا بنانے، رمضان آیا اللہ سے لینے والے بننے، اور رمضان آیا اللہ کا بن کر رہنے. کریں گے انشاءاللہ بھائی. رمضان اس سے نہیں آیا آؤ روزہ رکھو. نتیجہ واٹ از دا ریزلٹ؟ ایگزام لکھے ریزلٹ کیا ہوا بھائی؟ وہ سب کچھ دے ایگزام لکھے نہیں ہوگا تو کریکٹ با ایگزام لکھا ریزلٹ کیا؟ ایگزام لکھو بولے لے گا تمہیں لکھ ڈالنا نہیں ہوگا. ارے لوز آدمی 10th کا ایگزام دیا کیا تو؟ ہاں دیا. کیا ریزلٹ ہے؟ پاس کی فیل کی وہ اتنا اصل. ہاں ایگزام میں ایگزام کے حال کو جانا اصل. ارے بولے بھی کیا اصل؟ ایک پیشنٹ کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرے گا ہاسپٹل میں کیا حال ہے؟ ہاسپٹل میں ہی کیا حال ہے؟ ارے ہاسپٹل میں ہی اور کیا حال ہے؟ ہاسپٹل میں ہی. ارے جی ہاسپٹل میں کیا مر گئے زندہ نہیں؟ صحت پالے کو ہی طبیعت اچھی ہے، ٹریٹمنٹ اچھی ہو رہی، صحت مند ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں انہوں؟ وہ پر رزلٹ بولنا کہ نہیں بھائی اللہ کے فضل سے ڈسچارج ہو پا گئے گئی. رزلٹ اصل ہے. رمضان آیا ہاں آیا، چلا گیا. کیا رزلٹ ہے؟ آپ کو چلے گا نہیں کہا گیا چھوڑو. یہ ہے ہمارا رزلٹ. اللہ رزلٹ بانٹنے والے ہیں عید کے دن. اللہ رزلٹ بانٹنے والے ہیں عید کے دن. عید کا دن جب ہوگا اللہ کے طرف سے پروانہ تقسیم ہوگا، جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ، جنت میں داخلے کا پروانہ فرشتے تقسیم کریں گے. اللہ کے طرف سے اعلان ہوگا انتم تلقاء من اللہ. اللہ کی طرف سے تم سب آزاد کر دے. جہنم سے اللہ آزاد کریں گے. تلقاء الرحمن جن کو کہا جائے گا. افسوس کی بات ہے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے طرف سے آزادی کا پروانہ جن کو ملنا ہے ان کو مل رہا ہے اور بعض لوگ فیل ہو گئے. اللہ ہمیں شریعت کی حفاظت فرمائے. نیت اور آج اللہ کو منع کر. اور اللہ بہت رحم والے. رحمان و رحیم کسے بولتی سامنے؟ ارے بولو جی کسے بولتی؟ اللہ کو منانا. اللہ کو کیا کرنا؟ منانا. رونا اللہ کے سامنے، گر گرانا اللہ، ضد کرو اللہ کے سامنے. اللہ کو مناؤ اور اللہ سے کہو یا اللہ تک ہمیں دیکھو. ہمیں لوگ کتنے اچھے کتنے برے ہم نہ معلوم نہیں معلوم. مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیسے ہو، آپ کو نہیں معلوم میں کیسا ہوں. بعض لوگ تو مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے، بعض پرانے ساتھی بھی ہیں جو دیکھے ہوں گے اس سے پہلے. جو پہلی بار انہوں کیا جانتی؟ انہوں ان کے سکے چھینا، انہوں ان کے سکے چھینا، انہوں کون کہاں سے آپ کو. یہ سب تبصرہ چھوڑو. میں جانتا ہوں میں کیسا، آپ جانتے ہیں آپ کیسے. آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں آپ کو پتا ہے، آپ اچھے ہیں برے ہیں آپ کو پتا ہے، آپ گندے ہیں پاک ہیں آپ کو پتا ہے، آپ کتنے کرمنل ہیں آپ کو پتا ہے، اور آپ کتنے اچھا گمان، اچھا خیال، اچھے اخلاق، اچھی باتیں آپ کے اندر موجود ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، اور کتنی گندی عادتیں ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. من آنم کے من دانم. میں جانتا ہوں میں کیسا ہوں. جب تک انسان اپنے آپ کو سدھارنے کا فیصلہ نہیں کرتا اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ نہیں ہوتا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر
تو اچھا کیا باپ، تو اچھا تو، اسے پوچھو کون، نہ دکھ رہا نہ سامنے، دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا؟ ارے بولو بھی دکھ رہا، الحمدللہ بولو، دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا؟ جو دکھ رہا تو اچھا تو، الگ جب پوچھو، دروازہ بند کریو، اینک کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کو پوچھو تو اچھا تو، انہیں تو اچھا، تو اچھا، تو اچھا بھائی، دیکھ بھائی میں تجھے کیا پوچھ لوں، تو اچھا کیا کر دو، وہ بات تجھے پوچھ لوں تو اچھا کیا تو اچھا تو نہیں بھی اچھا نہیں ہو تو کیا کیسا کرنا بول، اسے پوچھو۔ پہلے تیری زبان صاف کر، تیری زبان صاف کر، منہ کھولا تو گالی دیتا نہ رہے تو بے شرم، منہ کھولا تو گالی، منہ کھولا تو ایسی غلیظ گالی، ایسی وہ گالی دینے والی زبان سے کلمہ نکلتا تیرے خود تیری زندگی پر، انشاءاللہ سدھر لے تم باغی۔ اور مکالمہ کرو، بات کرو اس سے، المؤمن مرآت المؤمن، حضور نے فرمایا ایمان والا ایمان والے کا آئینہ ہے، اس سے بات کرو۔ تم نیک ہو، بہت صوفی سمجھتے اپنے آپ کو، جوتے سے پڑھیں گے تک پتا چلے گا تجھے، اور اللہ کسی گناہ کی سزا باقی نہیں رکھتا۔ آج اگر زندگی میں کوئی پریشان ہے، یاد رکھنا گناہوں کی وجہ سے ہی ہے، لکھ کر رکھ لو۔ فاسٹ کیا گناہ کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ذکر کرو 100 مرتبہ، سمجھے بھائی؟ اپنے دل سے غیر اللہ کو نکالو، اللہ کو بساؤ، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے کلمے کے اندر ایک نور پیدا ہوگا، ایک لائٹ، برائٹ لائٹ، برائٹنس، جددوا ایمانکم۔ حضور علیہ السلام نے جو سکھایا حضرت عائشہ کو، عائشہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر کہو استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ذرا توجہ سے اس بات کو سمجھنا، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں تو توجہ سے سمجھنا۔ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھیں گے تو ایک نور پیدا ہوگا، حدیث پاک میں وہ نور کیا ہوگا؟ وہ نور جیسے میں صفائی کرو بھائی، صفائی کرو بولتے ہی کون سی رات کے اندھیرے میں جھاڑو مارتا ہے کیا لائٹ آن ڈال لو بھائی، لائٹ آن ڈال لو بھائی، لائٹ آن ڈال لو۔ کیوں؟ لائٹ ڈالنے کے بعد صفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے، تنکا کہاں ہے، کہاں کہاں کیا گندگی ہے، کہاں کہاں دھول ہے، یہ سب کے سب کیا ڈالنے سے پتا چل جاتا ہے لائٹ۔ تو لائٹنگ ہوتے ہی فوراً یہاں پر صفائی صاف ہوتی۔ اسی طریقے سے وہ لائٹ ہمارے اندر نصیب ہوتی ہے کلمہ طیبہ کی برکت سے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ آج کی رات ہم لوگ اللہ کا یہ کلمہ ورد کریں گے، تنہائی میں بیٹھ کر پہلے پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، پڑھتے رہو۔ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے بیٹھو، ضرور شریف پڑھتے ہیں، آپ کا دل ایک عجیب سی نور کے ساتھ آپ سے مخاطب ہو کر کہے گا، پاسٹ کو، ماضی کو ذرا دیکھیے کتنے غلطیوں کا ڈھیر تم نے جمع کر رکھا ہے۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے وہ جنت کے عیش و آرام میں رہے گا۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے خوب نیکی کرو، خوب نیکی کرو، خوب نیکی کرو تاکہ پلڑا جھک جائے، تاکہ پلڑا جھک جائے۔ یہ ہماری مینٹالٹی اس نا سب کے دماغوں میں نہیں ہے، خوب نیکی کرو، خوب نیکی کرو، رمضان میں خوب نیکیاں لوٹو۔ لیکن ان کو کہو جو عقل مند انسان
یہ پلڈے کو جھکانے کے واسطے دوسرا پلڈا خالی کرو، دوسرا پلڈا خالی کرو، دوسرا پلڈا خالی کرو۔ اس پلڈے میں گناہوں کا انبار تم نے جمع کر رکھا ہے، اس کے وزن کے برابر نیکیوں کو جھکانا چاہتے ہو۔ ارے اللہ کے بندو، اس کو جھکانے کے لیے اسے خالی کرنا کافی ہے۔ اگر گناہ کا پلڈا خالی ہو جائے، کم نیکی رہے گی تب بھی پلڈا جھک جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان آیا وہ پلڈے کو خالی کرنے، رمضان کیوں آیا؟ وہ پلڈے کو خالی کرنے۔ کون سا پلڈا؟ گناہوں کا جو پلڈا ہے اسے خالی کرنے کے لیے رمضان آیا۔ نیکی تو کریں گے ہم، ان الحسنات یذہبن السیئات، ادھر نیکی کرو ادھر گناہ کو ڈھک لو، ادھر نیکی کرو ادھر گناہ کو ڈھک لو، ادھر نیکی کرو ادھر گناہ کو ڈھک لو۔ اس لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، غلطی 4 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے پینسل کی غلطی، غلطی چاک پیس اٹھا لو، چاک پیس سے شروع کریں گے۔ ہاں، چاک پیس کی غلطی، اسے آؤ کو ربڑ یہ ہلا دے لگے تو ختم۔ چاک پیس سیکھتے نہیں کیا؟ وہی بلیک بورڈ میں چاک پیس، غلطی ہو گئی یہ مٹا دو کو یہ ڈالتی، اسے کبھی ربڑ گبڑ کی ضرورت نہیں۔ اور ایک ہے پینسل کی غلطی، اسے یوں کرے تو ہوتا کیا؟ ربڑ لکو ذرا۔ اور ایک ہے پین کی غلطی، اسے کیا کرنا ذرا، اس کے لیے الگ قسم کے ربڑ لانا پڑے گا۔ پہلے زمانے میں وہ ربڑ بھی نہیں تھے۔ پین کی غلطی کو مٹانے کے جو ربڑ ہے وہ نہیں تھا پہلے، وہ آج کل کیا کہتے ہیں؟ لیزر۔ آج کل کیا کہتے ہیں؟ لیزر۔ جیسے کہ بیت الخلا، پہلے ٹوائلٹ، اور آج کل ریسٹ روم۔ پہلے اس کا نام کیا تھا؟ ٹوائلٹ۔ آج کل ریسٹ روم جاتا آرام سے ہوا کھا لے تو ٹھنڈی ہوا، گیا تو آتا سی ہاں بیٹھ جا، اس کی محبت یاد آ جاتی فوراً بیت الخلا میں۔ پین نکال کو، ہاں ہاتھ چھڑا کو، ایک تیر گھسا کو، اپنی محترمہ کا محبوبہ کا نام لکھ ڈال کو، یہاں لکھ ڈال کو۔ اس کی محبت کتنی پاک رہے گی بیت الخلا میں ظاہر ہو رہی ہے۔ واہ 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 واہ، پاک محبت کہاں ظاہر ہو رہی؟ کہاں ظاہر ہو رہی؟ بیت الخلا میں پاک محبت۔ وہاں سمجھ جاؤ مرکز خبث والخبائث میں جو محبت ظاہر ہو وہ کتنی ناپاک ہے۔ یہی کافی ہے، تجھے بیت الخلا کی بنا دے گی۔ ایسے جلابہ مارے گا، ایسے جلابہ مارے گا، مار مار کر بیت الخلا کا ہو کر رہ جائے گا۔ دے جلاب دے جلاب دے جلاب دے جلاب۔ جب سے نکاح کیا، کئی کچھ ایسے سکرات کی حالت کی ہوگی نہیں، یہ گلیندر نے سے جب سے نکاح کیا کھانا لگانی ہے، جلابان 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 جلابان۔ اسی لیے کہتا ہوں اگر تم ماں باپ کی دعا لیے بغیر شادی کرو گے، سنو تمہاری نکاح کی ویلیڈیٹی only for 1 month 2 months 6 months 1 year 2 year ختم، ویلیڈیٹی مختصر اس کی۔ تمہیں سلیکٹڈ، تمہارے طرف سے تم نے چن لیا، تم نے کیا کر لیا؟ چن لیا۔ اور وہ چننے کے لیے میں نے کہا نا آپ نے اپنے من چلن انتخاب کا نظام بنایا، دینی انتخاب میں، دینی انتخاب، تو تمہاری ویلیڈیٹی نکاح کی ختم۔ چنانچہ اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں طلاق شدہ پورے بچ کیا ہو گئے ہیں، انہیں طلاق پا کو انہیں بیوہ کی زندگی گزارنی، انہیں طلاق پا کو باوا کی زندگی گزار رہا، ادھر بیوہ ادھر باوا۔ کیا جی کہتے ہو میرے 2 نکاحوں کو حضرت ٹوٹ گئے، حضرت کیا مقدس ہستی ہیں آپ، 2 نکاح ٹوٹ گئے، ایک نکاح ٹوٹ گیا، شرم آتی نہیں بے حیا؟ اس کا مطلب کیا؟ تو ڈھنگ سے استخارہ نہیں کیا،
شادی فلاں لڑکی سے ہو رہی ہے جب طے ہو، فوراً تجھے چاہیے 3 دن 5 دن 7 دن 9 دن 11 دن استخارہ کر، تو بھی کر، امی کو بول کر، اگر تیری بہن ہے اسے بول کر، ابا ہے ابا کو بھی بولو کر، انہوں سو کر کو وہ کے بولے تو شادی کر۔ میری بات سمجھ نہ آ رہی ہے نہیں؟ کیا کتنے عنوانہ بولوں گی؟ ٹائم ہو گیا میرا، کتنے عنوانہ بولوں؟ شادی کر، نہیں بھائی معاف کرنا، میں تمہارے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے رشتہ دیں گے، معاف کرنا بھی، معاف کرنا، معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ادھر پہ سن دو، کوئی حرج نہیں، کیا بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو بھائی، بیوی کے صفات الگ ہے، میں کیوں یہ عنوان تم نہ بول رہا ہوں تاکہ بھی گڑبڑ کرے سجنا یا نہیں ہے، اسے کیا یہ عنوان آ رہا ہے بار بار، سمجھے؟ میں کبھی بھی عنوان طے کر نہیں بیٹھتا، اللہ کی طرح متوجہ ہوتے ہیں، یا اللہ یہاں کے پبلک کو جو عنوان چاہیے عنوان میرے دل میں ڈال، اللہ ڈالتے ہیں، میں بولتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم نے ایسی غلطی کی ہے توبہ کرو، کریں گے بھی انشاءاللہ، اور جو دعاؤں سے رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ سدا بہار ہوتا ہے، جو بددعا سے رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ سدا بہار نہیں، وہ تو اس سے بالکل مختصر ہوتی ہے۔ استخارہ کرو، اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں ہمارا، اللہ بتائے گا یہ رشتے میں خیر ہے یا نہیں ہے، خیر ہے کرو، نہیں ہے چھوڑ دو، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو میں یاد کر رہا تھا، کیا بول رہا تھا؟ نہیں، ہاں، پین کی غلطی۔ تیسری غلطی کون سی؟ مارکر کی غلطی، پرماننٹ مارکر۔ چوتھی غلطی کون سی؟ پتھر پر لکیر کی غلطی۔ غلطیاں ہوئے نہیں ہے، اب ہمیں لوگ پتھر پر لکیر کی غلطی کو، چاپس کی غلطی کو مٹا سکا، ہاتھ میں یوں نکالے کو ہے تو ہاتھ مٹ جائے گا جناب، ہاتھ مٹ جائے گا، وہ غلطی ہاتھا مٹ جائیں گے، ایک ہاتھ نہیں ہاتھا، خون ہو جائیں گے، لیکن غلطی مٹے گی نہیں جو غلطی تم نے پتھر پر کی ہے۔ اسی لیے کہا ہر غلطی کو سدھارنے کا طریقہ الگ الگ، اور ہمیں لوگ توبہ کیسا کرتی، کرے تو غلطی پتھر کی، توبہ کرتی سو چاپس کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہو جاتا ہے جی گئی چھتری، کرے سو غلطی اتنی بڑی، استغفر اللہ یہ تو ہو جاتا۔ اس کے واسطے غلطی بھی جو غلطی جتنے پاورفل، اسے مٹانے کے لیے توبہ بھی پاورفل۔ وہ نیکی کرو اللہ مٹا دے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ استغفار کرو اللہ مٹا دے، یہ توبہ کرو اللہ مٹا دے، یہ توبۃ النصوح کرو اللہ مٹا دے، یہ گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگو اور اس معافی پر استقامت کے ساتھ جمو، اللہ مٹا دے گا انشاءاللہ۔ اور آج ہم یہاں پر جڑے ہوئے ہیں، ہم سب کی غلطیوں کو معاف کرا، اسی لیے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا، نیک احسان کبھی پرانا نہیں ہوتا، کب کی نو پیدا کرے سو۔ ایک بجے تمہارا ابا کہ جی ہمارے ابا کے 50 سال پہلے پیدا کرے سو، بھی 50 سال پہلے پیدا کرے تو بابا نہیں کیوں نو، 50 سال پہلے پیدا کرے، بابا کی نہیں، بابا ہو بابا، 50 سال پہلے کا قصہ کیا ہوگا، تم کو جاؤ 50 سال پہلے امی نہیں ہو نا، امی ہے ابا، استاد کے تمہارے سنو اللہ اکبر، 40 سال پہلے پڑھائے تو استاد بھی 50 سال پہلے استاد، جیسا استاد ہمیشہ استاد ہوتا ہے، شیخ ہمیشہ شیخ ہوتا ہے، باپ ہمیشہ باپ ہوتا ہے، ماں ہمیشہ ماں ہوتی ہے، بڑا ہمیشہ
بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا جس نے تم پر احسان کیا اس احسان کو کبھی پرانا مت سمجھو، وہ احسان کے بدولت تم آج کھڑے ہوئے ہو۔ اگر تمہارے باپ اسکول میں لے جا کر نہ جماتے، تجھے لے جا کر کسی ہوٹل میں برتن مانجنے چھوڑ دیتے تو آج انجینئر بنتا، ڈاکٹر بنتا، پروفیسر بنتا، IAS بنتا، IPS بنتا، لائر بنتا، جج بنتا۔ جو کچھ تو بنا ہوا ہے باپ کا احسان ہے، اس نے لے جا کر تمہیں پڑھایا۔ اور آج 5% باپ ہی پڑھاتے ہیں، 95% نہیں پڑھاتے، نہیں پڑھتا رہتے کچھ لاسٹ فائنل بول نہیں جماعت الاسلام کی سے۔ کیا فیصلہ تمہارا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا عقل مندانہ فیصلہ۔ اسے 4 لگا کو شیطان تجھے پڑھنا ہے، فیل ہوا تو پرواہ نہیں، دوبارہ ایگزام دے، 6 بار ایگزام دے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ملے تو لگے میں 6 بار ایگزام دیتے ڈاکٹر بنا، اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے میرے ہاتھ میں ایسے شفا دے دیے، ایسے شفا۔ 1 روپے کے ڈاکٹر سے مشہور تھے، بڑی سے بڑی بیماری 1 روپہ لیتے تھے، ایک چھوٹی سی انجیکشن ڈالتے تھے یا چھوٹی سی گولی دیتے تھے، شفا یاب ہو جاتے۔ پیشنٹ کیسے یہاں سے کیوں جا کو وہ گلی تک، پیشنٹ کو بٹھانے، ان کے پاس چیئر بھی نہیں، انہیں بولتے سو تمہیں چہرہ اٹھا لگا جاؤ، گھر سے آنکھوں بیٹھ جاؤ، میرے پاس چہرہ کھلانے دے دیں، 100 روپیہ ایک پوچھ کے پر چیئر بھی دینا، فین بھی دینا، پھر میں سے کتا 1 روپے، 1 روپیہ میں تمہیں چہرہ فینا سے ملتے نہیں، انہیں چہرہ اٹھا لگا جاؤ، حسرہ اٹھا لگا جاؤ، بچھا لے کے بیٹھو، بیٹھتے تھے لوگ، علاج کر کے جاتے، تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیے، پڑھائے۔ تو میں بھی کہتا ہوں اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اس وقت ہندوستان کا حال جو رخ پر جا رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے، یہ رخ صحیح نہیں ہے اور کوئی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آج کل ایک بڑا مجمع، ہمارے بہن انگلینڈ میں رہتی، ہمیں بھی انگلینڈ کو جا رہی، ہمارے بہن وہاں آسٹریلیا میں رہتی، ہمیں بھی آسٹریلیا جا رہی کی جی، بزدل آدمی، بے شرم آدمی، یہاں پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تو ہجرت کر رہا، ڈر تو کر رہا، ڈر مت، جہاں ہے وہیں پر رہ، اور رہ کر اللہ سے یہ اعتماد کر، فرعون کا دور ختم ہوا، حامان کا دور ختم ہوا، شداد کا دور ختم ہوا، یہ حرام خور کے دوران بھی ختم ہو جائیں گے۔ گھبراؤ، یہ لوگ آج ہے کل نہیں رہیں گے انشاءاللہ، عبرت ناک موت اللہ ان کو دیں گے۔ بد دعائیں جیسے میں نے کہا ضائع نہیں جائیں گی، اللہ نے فلسطینیوں کے ذریعے سے بتا دیا، ان کے آنسوؤں کا سمندر اللہ کے پاس پہنچا، بد دعاؤں کا سمندر اللہ کے پاس پہنچا، ایک بڑا مجموعوں کا روح اللہ کے پاس پہنچا، جب جا کر اللہ نے امریکہ کو تباہ کیا۔ یہ ان کی بد دعا کا نتیجہ ہے جو سردی کے موسم میں آگ لگی۔ یہ کس کا کرشمہ؟ اللہ بتا دیے، اللہ کہتے ہو لوگوں گھبراؤ مت، متی نصر اللہ، سب کے سب یہ مانگ رہے ہیں کب آئے گی اللہ تیری مدد، کب آئے گی اللہ تیری مدد، کب مدد، کب مدد، اے اللہ مدد۔ اللہ کہتے ہیں مدد کے واسطے تمہیں کیا کرے، مسجدوں کو چندہ دینے تیار نہیں، مدرسے کو چندہ دینے تیار نہیں، کنجوس مارو والے آئیں جیسے کہ دم جائے دمڑی نہ جائے، نماز آپ کو ڈھنگ سے پڑھنے تیار نہیں، ڈھنگ سے وضو کرنے تیار نہیں، روزہ رکھنے تیار نہیں، زکات دینے تیار نہیں، تمہاری مدد کرنا سے نہیں۔ سرکار کی سنت، لا حول ولا قوت، فرمایا 2 چیزیں جب تک اس امت میں رہے گی، قرآن پاک کی آیت ہے، ما کان اللہ یعذبہم، اللہ اس امت کو عذاب نہیں دے گا، کب تک؟ جب تک کہ آپ اس امت میں رہیں گے۔ انت فیہم کا ترجمہ لکھتے ہوئے شراح نے کہا
سرکار جب تک امت میں باحیات رہے اللہ تعالیٰ عذاب سے امت کو روکا رکھا. کہا آج رجوع تو نہیں ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر امت مسلمہ سنت پر عمل کرنے والی بن جائے اللہ اس امت پر کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا. اور دوسری چیز اللہ کا کلام کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ اس وقت تک اس امت کو عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ یہ امت توبہ استغفار کرتی رہے گی. جیسے میں نے کہا نا اس وقت جو ہم پر حالات ہیں گناہوں کی وجہ سے, پہلے وہ گناہ کو ختم کرو. سب سے بڑا گناہ کیا ہے اس وقت 90% لوگ سود خور ہیں. گاڑی سود کی, حضرت بیٹو حضرت لون میں لے کے جاؤ, نہیں بیٹھتا. حرام کی گاڑی میں ہمیں بیٹھو کیا برکت آ جاتی. خواہشات کی وجہ سے آج اکثر لوگ مخروص ہو گئے. ضرورت کی وجہ سے کوئی مخروص نہیں ہوتا, یاد رکھنا میرا عزیز بھائی ہے. ضرورت کی وجہ سے کوئی مخروص نہیں ہوتا, خواہشات کی وجہ سے مخروص ہوتا ہے. یہ گاڑی خریدنے کی خواہش, وہ ٹو ویلر خریدنے کی خواہش, خواہشات کی وجہ سے. میں کہتا ہوں کوئی آ کر تم سے کہے کیا بھائی تمہاری ٹو ویلر اتنی پرانی ہے نا, تمہیں دلا کے جی نہیں, خاموش بیٹھو. ذرا ہمیں دبا بولے گا تو کیا بولتی, خاموش بیٹھو بس, نہیں خاموش بیٹھو. میری حیثیت, میرے جوتے میری حیثیت کے مطابق ہے. میں خروش لے کر جوتا نہیں پہن رہا ہوں, بھیک مانگ کر. سسرال کا جوتا نہیں ہے یہ میرا جوتا, میں خریدا سے جوتا, یہ میرے پیسوں کا جوتا, میرے پیسوں کی گاڑی, میرے پیسوں میں جو بھی میں پہنا ہوا ہوں یہ میری کمائی سے ہے. تمہیں جو پہن کو ہی یہ ساس دلائی سو, سسرے دلائی سو. ایک صاحب آپ کو کھڑے گی, یہ ہمارے ساس کی طرف سے, یہ ہمارے سسرے کی طرف سے, یہ ہمارے سالے کی طرف سے, حضرت تمہیں بیوی کی طرف سے, انہوں ساس کی طرف سے, انہوں سسرے کی طرف سے, انہوں سالے کی طرف سے, انہوں آپ کو ریڈی ہو کر آپ کو بیوی کی طرف سے. ایسے پھگت کی زندگی مت گزارو, بے شرم بے حیا زندگی مت گزارو. کہو غیرت کے ساتھ جیئیں گے انشاءاللہ, منکر نہیں. آج سے ڈیلیٹ کر دو, اس کے پاس یہ آئے گا, اس کے پاس وہ آئے گا. جو بندہ مخلوق سے امید رکھتا ہے اللہ مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے. جو بندہ اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ اپنی ذات سے اس کی مدد کرتا ہے. اور آج کل لوگ مخلوق کے حوالے. اللہ سے مانگو, جو بھی مانگنا کریں گے انشاءاللہ, سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں یہی کہہ رہا تھا اس وقت ہم لوگ ایجوکیشن پر بھی زیادہ توجہ دیں, ہمارے بچوں کو پڑھائیں. اگر ادھر سے لائر کی جماعت آئی ہم سے, ہمارے پاس بھی لائر کی جماعت ہونی چاہیے. ادھر سے ڈاکٹر ہمارے پاس وہ بھئی ہم بیمار ہو گئے اور ہمارا علاج غیر کر رہا ہے. جتنے مسلمانوں کو میں آپ سے پوچھتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, کرونا میں جتنے مسلمان مرے ہندوؤں کے بھی نہیں مرے؟ جواب دیو. ارے سن رہی سو رہی, جتنے مسلمان مرے پرسنٹیج کے اعتبار سے ہمیں لوگا 20, پرسنٹیج کے اعتبار سے انہیں لوگا 80. ہمیں لوگا 5 وقت وضو کرتے الحمدللہ, اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں. وہ دلیل جگہ ہفتہ پانی نہیں ڈالتے, چھٹنے کو چھٹتے ناک ان کی. اور ہمیں لوگ روز آنا جب وضو کرتے ناک میں کیا کرتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, پانی ڈالتے. اتنی صفائی, جتنی صفائی ہم لوگ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے جنازے سب سے زیادہ نکلے, ہندوؤں کے جنازے کیوں نہیں نکلے؟ غور کرنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا, ہمارے ڈاکٹراں نے, ان کے ڈاکٹراں خسائیاں بن گئے. افطاری تقسیم کرنے والا بندہ مجھے فون کر کے بات کیا, حضرت اللہ کے فضل سے 40 جنوں کو جا کر افطار تقسیم کرواتا رہو. صحت میں کیا بھی ذرہ برابر فرق نہیں ہے. اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہوں, چپکے یہاں ریسٹ روم میں رہ جیسا ہوں نہیں, بس کل گھر کو آؤں گا. اتنی بات کرنے والا 9 بجے اطلاع مل رہی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا. کیسا بھائی
چلنے والا، پھرنے والا، افطاری تقسیم کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا، سب کی خدمت کرنے والا اچانک کیسے چلا گیا؟ اس لیے میرا عزیز بھائیو، میں آپ سے یہ التجا، یہ پیغام پہنچائیے آگے. ہمارے پاس ہمارے بچوں کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہونی چاہیے، ہمارے پاس IAS آفیسروں کی ٹیم ہونی چاہیے. دیندار ہو، ہمارے بچے ہو عہدیدار پر، انشاءاللہ پھر دیکھنا تاریخ ہندوستان کو اللہ بدل دیں گے. انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.